اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے حوالے سے یہ آج 12واں درس ہے۔ ماہ رمضان کے 12ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ قدر پڑھنا ہے۔ 12ویں روزے کے ثواب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 12ویں روزے کے عوض تم لوگوں کے لیے ایسا ایمان قرار دیتا ہے جس میں گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے اور تمہاری نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے اور تمہارے لیے ہر نیکی کے عوض 1000 حسنہ لکھ دیتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ صفحہ نمبر 82۔ ماہ رمضان کے 12ویں روز کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن مجھے پاک دامنی کے ساتھ کے لباس سے مزین فرما اور قناعت و کفایت کا لباس پہنا اور مجھے عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما اور مجھے امان میں رکھ ہر ڈرنے والی چیز سے، اے ڈرنے والے لوگوں کی پناہ گاہ۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں بھی 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا گیا ہے۔ ایک عفت و پاک دامنی، دوسری قناعت و کفایت شعاری، نمبر 3 عدالت و انصاف، نمبر 4 امن و امان۔ لہذا سب سے پہلے عفت و پاک دامنی کے سلسلے میں لغت میں عفت کے جو معنی کیے گئے ہیں، یعنی ناجائز کاموں سے اجتناب کرنا اور صبر کرنا اور دوری اختیار کرنا ہر برائی سے۔ کتاب العین جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 21 اور کتاب لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539۔ قرآن مجید کے سورہ نور میں ارشاد ہوا، یعنی جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ عفت و پاک دامنی اختیار کریں، یعنی اگر فقیر ہیں اور نکاح کرنے سے مزید فقر کا خوف ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی شہوت کو کنٹرول کریں اور ریاضت کے ذریعے عفت و پاک دامنی اختیار کریں تاکہ اس طرح اپنی شہوت کو تسکین پہنچا سکیں۔ عفت و پاک دامنی کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں ارشاد ہوا، یہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں سختی میں ڈال دیے گئے ہوں اور زمین میں تجارت کی استطاعت بھی نہ رکھتے ہوں۔ جاہل لوگ انہیں ان کی عفت کی بنا پر مالدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے حالات ان کی غربت کو پہچان لوگے ان کے حالت سے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں اور تم لوگ جو بھی نیک چیز میں سے انفاق کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا، اور یتیموں کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کے لائق ہو جائیں، اور اگر ان میں احساس مسئولیت پیدا ہونے کا احساس کرو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور ان کے مال کو ان پر زیادتی کرتے ہوئے یا ان کے جلدی بڑے ہونے کے ڈر سے نہ کھا جاؤ، اور جو تم میں غنی ہے وہ ان کا مال اپنے اوپر خرچ کرنے سے پرہیز کرے، اور جو فقیر ہے وہ بھی صرف ضرورت کی مقدار میں ان کے مال سے لے سکتا ہے۔ پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ ٹھہراؤ اور اللہ حساب کے لیے کافی ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا، اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں جو لوگ نکاح کرنے کے وسعت نہیں رکھتے ہوں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، اور جو غلام و کنیز کتبی معاہدے کے طلبگار ہوں تو اگر ان میں نیکی دیکھو تو ان سے کتبی معاہدہ کر لو اور انہیں اللہ کے مال میں سے دے دو جو اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے، اور اپنی کنیزوں کو زنا پر مجبور نہ کرو۔ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر اگر وہ پاک دامنی کی خواہش مند ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا بے شک ان کے مجبور ہونے کی صورت میں اللہ بڑا بخشنے والا و مہربان ہے۔ لہذا عفت و پاک دامنی کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے
کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ترین چیز جس کے ذریعے اللہ کی بندگی کو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 پیٹ کی حفاظت، نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پاک دامنی کے ساتھ کا فقر بہتر ہے، یعنی پاک دامنی کی صورت میں جو فقر ہو وہ بہتر ہے گناہوں کے ساتھ بے نیازی والی حالت میں۔ روایت کا حوالہ کتاب الحیات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 355۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک زیادہ روزی طلب کرنا مستحب ہے، اور طلب روزی میں اعتدال پاک دامنی ہے، اور پاک دامنی سے کوئی بھی روزی ہاتھ سے نہیں جاتی ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب الحیات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 355۔ نفس امارہ کے تمایلات کے بارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوا اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا و مہربان ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 7 سے 10 میں ارشاد ہوا اور اللہ اور انسان اور اس کے درست کرنے والے کی قسم، لہذا اللہ نے انسان کو برائی اور اچھائی دونوں کی راہیں بھی دکھا دیں، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور بے شک اس نے گھاٹا اٹھایا جس نے نفس کو آلودہ کیا۔ نفس لوامہ کے بارے میں قرآن کے سورہ قیامت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا اور جو اپنے پروردگار کا خوف رکھتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچانے والا ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا لہذا اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر تیار کر دیا، یعنی حضرت قابیل اور حابیل کا تذکرہ ہے، اور اس نے اسے قتل کر دیا، لہذا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں قناعت کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا تیزی سے چلے جا رہے ہوں گے سر اٹھائے ہوئے، اس طرح سے ان کی پلکیں بھی نہ جھپکیں گی اور ان کے دل خوف سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا اور برادران یوسف نے انہیں معمولی و محدود درہم میں بیچ دیا اور وہ لوگ تو یوسف سے بیزار ہی تھے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا تاکہ تم لوگ ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر افسوس نہ کرو اور ملنے والی چیزوں پر خوش نہ ہو جاؤ، اتراؤ مت، اور اللہ ہر اکڑنے والے مغرور افراد کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ قناعت کے سلسلے میں روایت ہے معصوم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے داؤد کی طرف وحی کی کہ میں نے بے نیازی کو قناعت میں قرار دیا ہے، جبکہ لوگ اسے مال کی کثرت میں تلاش کرتے ہیں، لہذا لوگ اسے نہیں پا سکتے ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب منتخب میزان الحکمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 380۔ دوسری روایت مولا متقیان سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جسے اللہ نے قناعت اور نیک زوجہ عطا کی اسے زندگی کی تمام نعمتوں سے نوازا۔ روایت کا حوالہ کتاب منتخب میزان الحکمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 380۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو تم میں سے تنگ دست ہو اس کی طرف دیکھو اور جو تم سے زیادہ مالدار ہو اس کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ اس سے تم قانے ہوگے اور اس پر جو تمہارے لیے روزی قرار دی گئی ہے راضی رہو گے۔ روایت کا حوالہ کتاب منتخب میزان الحکمہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 537۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں عدالت و انصاف کے بارے میں ہے، جیسا کہ کلمہ عدالت قرآن میں 27 مرتبہ اور اس کے مشتقات 7 مرتبہ ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے ان دو افراد کی مثالیں بھی بیان کی ہیں جن میں سے ایک گونگا ہو اور اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو،
وہ خود ہی اپنے آقا پر بوجھ ہوتا ہے. ایسے کو جہاں کہیں بھی بھیج دیا جائے وہ خیر نہیں لا سکتا. کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے ساتھ جو عدالت کا حکم دینے والا ہو اور سیدھے راستے پہ گامزن ہو؟ سورہ نحل آیت نمبر 76. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا ہے صاحبان ایمان اللہ کے لیے قیام کرنے والے اور عادلانہ گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور تم لوگوں کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر تیار نہ کرے کہ عدالت کو چھوڑ دو، عدالت سے کام لو جو کہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے زیادہ آگاہ ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوا بے شک اللہ عدالت، نیکی اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور بدکاری اور ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو. عدالت و انصاف کے بارے میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی عدالت کی روش کو جاری کرے گا تو اس پر عمل کرنے والے کے ساتھ یہ بھی ثواب میں برابر کا شریک ہے بغیر کسی کمی کے، اور جو بھی کسی بری روش کو جاری کرے گا وہ بھی اس پر ہر عمل کرنے والے کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہے بغیر کسی کمی کے. روایت کا حوالہ تفسیر نمونہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 711، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 کتاب امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور آج کی دعا کے آخری مطلب امن و امان کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوا پھر جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اور یوسف کے نزدیک ہوئے تو یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ مصر میں داخل ہوں، انشاءاللہ امان میں رہیں گے. سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن سے تعلقات رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے. مندرجہ ذیل کام بھی امن و امان حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں. من جملہ نمبر 1 عہد کو پورا کرنا، کہ اگر کسی سے وعدہ کرے اس کو پورا کرے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا جو کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے ہیں. نمبر 2 صلہ رحمی کرنا، سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا اور جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور بدترین حساب سے خوفزدہ رہتے ہیں وہ امن و امان پانے والے ہیں. قیامت کا خوف یہ بھی انسانوں میں امن و امان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا اور بدترین حساب سے خوفزدہ رہنے والے امن و امان پاتے ہیں. نمبر 4 امن و امان پانے والا وہ شخص ہے جو راہ خدا میں انفاق کرنے والا ہے، اس کا یہ انفاق اسے امن و امان عطا کرتا ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کیا خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے، تو وہ روز قیامت امن و امان پانے والا ہے. نمبر 5 نیکی کے ذریعے گناہ کو دور کرنا، اس سے بھی امن و امان حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا اور جو نیکی کے ذریعے برائیوں کو دور کرتے رہتے ہیں آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے. اور آخر میں امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ موسیٰ نے امام اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اے میرے معبود جو صلح رحمی کرتا ہے اس کی کیا جزا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے موسیٰ میں اس کی موت کو ٹال دیتا ہوں اور موت کی سختیوں کو اس پر آسان کر دیتا ہوں اور اسے بہشتی نگہبان اسے ندا دے کر کہتے ہیں کہ تم بہشتی جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ. روایت کا حوالہ کتاب اعمالیہ صدوق صفحہ نمبر 208. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.